السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد غلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں گل کریشنز۔ دوستو، راوی کہتا ہے کہ مسلسل 40 دن تک آتش نمرود میں رہنے کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آتش قدا سے باہر آئے اور ملک شام کی طرف چال دیے اور وہاں جا کر ایک شہر جو خزائن الوجہ کہلاتا تھا آپ نے وہاں قیام کیا۔ اس شہر میں پہنچنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہزاروں آدمی نفیس لباس پہن کر عظیم الشان میدان کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھ کر وہاں کے لوگوں سے دریافت کیا کہ تم لوگ سب کے سب نفیس لباس پہن کر کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہاں ایک بادشاہ کی شہزادی ہے اور وہ صاحب جمال ہے، اور خیال یہ کیا جاتا ہے کہ اس جیسا اس سارے عالم میں کوئی نہیں، اور ہر ملک کے بادشاہ اور شہزادے سب اس کی خواستگاری کرتے ہیں اور وہ شہزادے کسی کو قبول نہیں کرتی۔ میں اپنی پسندیدہ شادی کروں گی۔ آج تقریباً 7 دن ہو رہے ہیں، لوگ برابر وہاں جاتے ہیں، اور اس کا طریقہ عمل یہ ہے کہ جب سب جمع ہو جاتے ہیں تو وہ شہزادی خود نکل کر دیکھتی ہے، لیکن پسند کسی کو نہیں کرتی۔ یہ بات جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی تو انہی لوگوں کے ساتھ ہو لیے اور اسی میدان کے ایک گوشے میں جا بیٹھے، اور جب دوپہر ہو گئی وہ تمام لوگ حاضر ہوئے تو وہ شہزادی اپنے ساتھ 70 خواصیں لے کر اور تاج زریں سر پر رکھ کر اور نقاب چہرے پر ڈال کر اور ایک تہر رنج زراں جواہرات سے جڑا ہوا ہاتھ میں لے کر میدان میں جا کر ایک سرے سے سب کو دیکھنے لگی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی، دیکھا کہ ایک نور ان کی پیشانی پر چمکتا ہے، اور وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، اور وہ شہزادی ان کے اس نور کو دیکھ کر ان کے حسن و جمال پر عاشق ہو گئی اور تہر جن زریں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گود میں ڈال دیا اور خود تخت پر جا بیٹھی۔ اس کے بعد بادشاہ وقت کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ در حقیقت وہ نور جس پر شہزادی عاشق ہوئی وہ نوری محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی پر نمودار ہوا تھا۔ بادشاہ نے اسے دیکھ کر اپنی بیٹی کی طرف نگاہ کی اور کہا، اے بیٹی، نیک شوہر تو نے پایا، مگر مرد غریب ہے، کچھ فائدہ نہیں۔ سب امراء نے مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کی شادی کر دی اور تمام رسومات بادشاہانہ ادا کی، اور سارے شہر میں خوشی و خرمی ہوئی۔ اور یہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مانند سائرہ خاتون اور حوا علیہ السلام کے نہ کوئی حسن و جمال ہوا اور نہ ہوگا۔ اور شادی کے بعد چند ماہ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام کی طرف جانے کا قصد کیا۔ سائرہ خاتون نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی اور تمہارے بغیر میری زندگی محال ہے، لہذا مجھ کو بھی اپنے ہمراہ لے چلو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا باپ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ سائرہ خاتون بولیں کہ میرے باپ کی قدر تمہارے وجود کے سامنے میرے نزدیک کچھ بھی نہیں، اگر چھوڑے گا نہیں تو بے حکم اس کے تمہارے ساتھ چلوں گی، کیونکہ تمہارے بغیر میری زندگی محال اور وبال ہے۔ پھر سائرہ خاتون نے اپنے باپ سے رخصت مانگی، اس نے ان کو اجازت دے دی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام سائرہ خاتون کو لے کر شہر سے نکلے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی تھا۔ راستے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ ابراہیم، مصر کا بادشاہ بڑا ظالم ہے اور عورتوں کی بہت خواہش رکھتا ہے، اور بالخصوص عرس نوح کا بہت زیادہ شائق ہے، اور بہت جلد اس طرف مائل ہو جاتا ہے، اور اس کے راستے پر 10 آدمی متعین رہتے ہیں، جو کہ مال و اسباب مصر سے لے جاتا ہے، اس کو پکڑ کر اس کا محصول لیتا ہے، اور اگر کوئی سوداگر اپنی عورت کو ساتھ لے جاتا ہے تو وہ اس عورت کو چھین لیتا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اندیشہ کرنے لگے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ناموس میں مرد تھے، بزرگ تھے، اور سائرہ خاتون کے برابر حسینہ سارے جہاں میں کوئی عورت نہ تھی، اور اس راہ کے سوا جانے کے واسطے کوئی دوسری راہ بھی نہ تھی۔ بالآخر کوئی چارہ نہ تھا، ایک صندوق بنا کر حضرت سائرہ خاتون کو اس میں چھپا کر قفل لگا دیا اور صندوق کو اونٹ پر کسوا دیا۔ جب شہر میں جا پہنچے تو محصول والے آ کر صندوق کھولنے لگے تاکہ اس کی جنس دیکھ کر اس کے موافق اس کا محصول لیا جائے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ صندوق مت کھولو، اس کا محصول جو ہوگا میں وہ دوں گا۔ اگر تم یہ چاہو کہ صندوق کے وزن کے برابر سونا چاندی لو تو بھی میں تم کو دے دوں گا۔ یہ سن کر اور بھی زیادہ اشتیاق ہوا کہ نامعلوم اس میں کیا چیز ہے، ضرور کھولنا چاہیے۔ کیونکہ انہوں نے بالاسرار اس صندوق کو کھولا، دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک عورت صاحب جمال حسن سے مملو آفتاب کے مانند میں اس میں بیٹھی ہے، جس کا ثانی اگر تلاش بھی کیا جائے تو ناممکن ہے۔ بس اس عورت کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واسطے فرمایا کہ بدترین آدمیوں میں راہ کے نگہبان ہوتے ہیں، یعنی مراد اس سے ہے محصول لینے والے۔ جب محصول لینے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سائرہ خاتون کو بادشاہ کے نزدیک لے گئے
تو بادشاہ ملعون نے پوچھا کہ یہ عورت تمہاری ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کو جواب دیا جو اسلامی جواب تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے اور بیوی کو بہن کہنا ازروئے شریعت درست ہے۔ یہ جواب سن کر اس ملعون نے کہا تم اپنی بہن کو مجھے دے دو۔ تب حضرت نے فرمایا وہ اپنی ذات کی مالک ہے۔ سائرہ خاتون نے کہا معاذ اللہ، یعنی اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ وہ ملعون یہ سن کر ہنسا اور حکم کیا کہ ان کو حمام میں لے جاؤ، نہلا دھلا کر اور لباس سے فاخرہ پہنا کر خوشبو سے معطر کر کے میرے پاس لاؤ۔ بحکم اس ملعون کے ایسا ہی کیا گیا۔ جب وہ تمام کام سے فراغت پا چکی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیج کر پردے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے سے اٹھایا تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تمام گفتگو سن سکیں جو ملعون سائرہ کے ساتھ کر رہا ہے۔ وہ ان کے تمام حالات اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ جب جمال مبارک حضرت سائرہ خاتون کا اس ملعون نے دیکھا تو فوراً اس نے دست درازی کا قصد کیا۔ اس وقت اس کا ہاتھ شل اور خشک ہو گیا اور پھر اس نے چاہا کہ بے ادبی کرے، تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے زانوں تک زمین میں دھنس گیا۔ جب اس کا کوئی بس نہ چلا تو فوراً کہنے لگا یہ عورت تو کوئی بڑی جادوگر ہے۔ اور پھر حضرت سائرہ خاتون نے اس ملعون سے کہا کہ بدبخت میں جادوگر نہیں، لیکن خداوند میرا خداوند قندوز کا دوست ہے جو سب کی نگہبانی کرنے والا ہے، اور میرا خداوند کریم کی درگاہ میں دعا کرتا ہے تاکہ تم مجھے بے عزت نہ کر سکے۔ یہ سن کر اس نے توبہ کی، فی الفور ہاتھ اس کا درست ہو گیا اور زمین نے بھی اس کو چھوڑ دیا۔ پھر جب دوسری مرتبہ سائرہ خاتون کی طرف نگاہ بد سے دیکھا تو اسی وقت اندھا ہو گیا۔ تب اس ملعون نے کہا کہ بی بی معصوم میرے حال پر دعا کرو، میں اس کام سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں۔ جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اس کے حکم سے اس کی آنکھیں اچھی ہو گئیں۔ پھر جب حالات ٹھیک ہو گئے اور غلبہ شیطانی سے عہدہ شکنی کرنا چاہی میں حضرت سائرہ پر دست درازی کروں تو اسی وقت تمام بدن اور اس کا خشک اور شل ہو گیا، پھر آنکھیں جاتی رہیں۔ پھر کہنے لگا اے بی بی پاک دامن میرے واسطے اپنے خدا سے دعا کیجیے۔ حضرت سائرہ خاتون بولیں کہ بدبخت، یہ دعا میری نہیں بلکہ میرے شوہر جو میرے ساتھ ہیں ان کی ہے، اور وہ خداوند کریم کے دوست ہیں، اگر وہ چاہیں تجھے معاف کریں یا نہ کریں۔ تب اس نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہاں لاؤ۔ پھر اس نے ان کے بلانے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں تشریف لائے، اور وہ بادشاہ بولا ابراہیم مجھے معاف کیجیے، میں نے آپ پر بڑا ظلم کیا اور میں اب توبہ النصوح کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے کہا کہ یہ میرے حکم سے نہیں ہے، یہ سب میرے خداوند قندوز کے حکم سے ہوتا ہے جو تمام جہانوں کا رب و مالک ہے۔ دیکھو خدا کی مرضی کیا ہوتی ہے، اس کے مطابق کرنا ہوگا۔ اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام آ کر فرمایا اے ابراہیم خلیل اللہ، خدا تعالیٰ نے تجھے سلام کیا اور فرمایا ہے کہ جب تک یہ تمام ملک اور خزانہ اپنا تم کو نہ دے دے تم ہرگز اس سے راضی نہ ہونا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے بات کہی کہ میرا رب ایسا فرماتا ہے۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب یہ باتیں سنتے ہی تمام سلطنت اپنا خزانہ ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا۔ یہ کیفیت ہونے پر جب پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کے حال پر دعا کی اور اس نے دعا کی برکت سے تندرستی پائی۔ مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مملکت کے 2 حصے کر کے آدھا حصہ جو جانب کنعان کے تھا آپ نے خود رکھ لیا اور باقی حصہ بچا لیا اور اس کو واپس کر دیا۔ پس بادشاہ نے ایک صاحبزادی دوشیزہ نیک روح خوبصورت جمال صاحب لا کر حضرت سائرہ علیہ السلام کی خاتون جو تھیں انہیں دی۔ اے نیک بخت بی بی، میں نے تمہارے بے حرمتی کی کوشش کی اور میں نے تم کو دیکھا کہ اندیشہ بد کیا، بس تمہارے عفو و معاف کا شکرانہ میں یہ بی بی ہاجرہ کو تمہیں دیتی ہوں، اور جو گناہ تقصیر مجھ سے معاف کیجیے۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سائرہ خاتون اور بی بی ہاجرہ کو لے کر قرآن کو چلے۔ راستے میں حضرت سائرہ خاتون اپنا حال جو بادشاہ کے ہاں گزارا تھا وہ بیان کرنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سائرہ خاتون تم خاطر جمع رکھو، اب کچھ اندیشہ مت کرو، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہماری آنکھوں کے سامنے سے پردہ غیب اٹھا دیا، اور جو باتیں تجھ پر گزری تھیں مجھ پر سب ظاہر ہو چکی تھیں، اور جو تم کرتی تھی کہتی تھی سو وہ میں دیکھتا اور برابر سنتا تھا۔ بعد اس کے سائرہ خاتون نے بی بی ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں دے دیا۔ یہاں ایک سوال ہے، یعنی باوجود اس کے جناب سرور عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درجے میں زمین و آسمان کا فرق ہے، بس اس میں کیا راز ہے کہ جب منافقوں اور کافروں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائی تھی
تو اس وقت اللہ رب العزت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان سے پردہ نہ اٹھایا، بلکہ حضرت عائشہ کی تہمت اور پاک دامنی کی خبر دی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر حق تعالیٰ عز و جل مابین ان کے پردہ نہ رکھتا تو حضرت عائشہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے، تو اس وقت منافق لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن کرتے اور کہتے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عصمت کے حال سے آگاہ تھے، لیکن باوجود اس کے ان کے حال کو ظاہر نہیں کیا گیا، اور خداوند قدوس کو یہ منظور کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی عصمت کو بذریعہ وحی آسمانی سے ثابت کیا اور متحقق کر دیا، تاکہ ام المومنین پر جنہوں نے تہمت لگائی تھی وہ جھوٹے اور روح سیاہ ہوں، اور منافق پھر ان پر کسی قسم کا طعن نہ کر سکیں۔ اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اللہ تعالیٰ نے پردہ اٹھا لیا اور کہا کہ ابراہیم تو اپنی بیوی کو خود دیکھ لے، اور جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اے سید عالم غائب میں خود عائشہ رضی اللہ عنہ کا نگہبان ہوں، پس ان دونوں کے درمیان از روح مرتبہ اتنا فرق ہوا کہ حضرت سائرہ خاتون کے نگہبان حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا پاسبان رب العالمین تھا۔